نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ صدق اللہ العظیم وصدق المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا بعند الموت لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ نا امیدی کفر ہے، اور اللہ رب العزت سورہ ہجر کی 21ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کا میرے پاس خزانہ نہ ہو، ہر چیز اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس ہر چیز کا خزانہ موجود ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ جو شخص گمان غلط رکھتا ہو، ظن کا لفظ استعمال کیا گیا، حدیث قدسی ہے، جس کا گمان غلط ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ میں نے روز مرہ کے میکے نے کئی واقعات دیکھے، چھوٹی سی مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بچے کو ڈراتے ہیں گھر میں، ماں بچے کو ڈراتی ہے کہ بیٹا دیکھو تم یہ حرکت نہیں کرنا، اللہ سزا دے گا۔ اب بچپنے میں اس کی جو حرکتیں ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو درگزر فرمانے والا ہے، لیکن جو ماں کے کلمات ہے اس بچے کے لیے ناقابل قبول ہو سکتے ہیں۔ یا پھر ہم کسی معاملات میں اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جیسے کہ انسان شک کرتا ہے، متشکی رہتا ہے کہ مجھے کچھ اثرات ہو گئے، دوسری کرسی دے دینا تھا بیٹے ان کو، بیٹھے تھے مجھ پر کچھ اثرات ہو گئے ہیں۔ تو جو گمان اس شخص کا ہے، جو گمان اس شخص کا ہے، وہ گمان وہ جو اتر رہا ہے اس کے دل میں شکلا علاج ہے، اس حساب سے اللہ رب العزت اس شخص پہ عذاب نازل فرماتے۔ مثال کی طور پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے پہ عذاب نازل فرما رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ انصافی نہیں کر رہا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایسے کلمات نکل آتے ہیں کہ اس حدیث قدسی میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ شخص وہ حادثے کی تنقید کر دے، غلط گمان اپنے ذہن میں لا لے یا اپنے قلب میں لا لے، اللہ کی جانب اللہ رب العزت دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ خصوصاً جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ تم ایک حادثے میں ملوث ہو جاؤ اور تم نے اپنے آپ کو محسوس کرو کہ میرا وجود ابھی بھی باقی ہے، تو پہلا لفظ یہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی مثال ہم سب نے
بخوبی اپنی آنکھوں سے اور اپنی کانوں سے سنے ہیں کہ ہم کبھی حادثہ دیکھتے ہیں، کسی عمارت کی شکل دیکھتے ہیں یا کسی گاڑی کی شکل دیکھتے ہیں کہ نیست و نابود ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بیٹھا جو ہوتا ہے وہ صحیح سلامت نکل آتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر بجا لے آتے ہیں تو اللہ رب العزت اس ٹوٹے ہوئے چیزوں کو جوڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی نیتوں کا جاننے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ میرا حقیر بندہ اس تکلیف میں بھی میرا شکر بجا لے آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جس نے میرے اللہ رب العزت کی طرف اچھا گمان رکھا، اچھا ظن رکھا، اللہ اسی پہ اتر آتا ہے۔ حسن ظن، جو بس ظن رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کبھی مثال دیتے ہیں بس ظن ہو گیا، غلط گمان والا ہو گیا۔ کس کی طرف؟ شخصی طور پر ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کا کوئی اختلاف ہو، پھر بھی معاف فرما دینا آپ کے لیے افضلیت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے پہ عذاب کر دیا، وہ عذاب میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ وہ یذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اللہ رب العزت جس کے گمان غلط ہوتے ہیں، وہ چاہے منافق ہو یا مشرک ہو، ان سب پہ عذاب فرماتا ہے۔ وہ یعذب عذاب فرما دیتا ہے ان پہ جن کے گمان غلط ہوتے ہیں۔ ہم بیماریوں سے گزرتے ہیں، وشفی انت شافی، اگرچہ شفا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے۔ ان خزانوں میں ایک حدیث میں ہر وقت لکھ کر دیا کرتا ہوں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مریض کے پاس جایا کرتے تھے۔ عیادت کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیدین پہ تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ پہلے جو تم سے بچھڑ گئے ان کے پاس جاؤ قبرستانوں پہ، اور جو تمہارے درمیان میں تکلیف کے شکار ہے ان کے پاس جا کر عیادت فرماؤ۔ خزانوں میں ایک خزانہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جاتے، اگرچہ بالکل ہی ناخواستہ حالت ہوتی مریض کی، تو آپ فرماتے کہ کہو اپنے منہ سے اللہ تمہاری اس حالت میں گناہیں دھوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انتہائی علیل ہوتا ہے، اس کی کیفیت خراب ہوتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو دھوتا ہے، متطہر کرتا ہے۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، بے شک اللہ اس کے گناہیں دھوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ جب آدمی بیمار رہتا ہے تو وہ اپنے مکمل ایک اطمینان بخش ذہن سے، قلب سے اسے اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ عمل بتاتے تھے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور اس کے بعد 7 مرتبہ جس جگہ پہ بھی درد ہو ادھر ہاتھ رکھ کر دعا کرو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، ہر چیز اللہ کی پناہ میں اس کی قدرت، من شر ما اجدو و احاذر، تکلیف کا دینے والا بھی وہی، تکلیف کا لینے والا بھی وہی۔
بڑی ہی تکلیف میں نے کہیں سفر کیا اور لکھ کے دیا، اور بے شک اس کا اثر ہوا، تہ دل سے قلب کی گہرائیوں سے اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، یقین کامل ہونا پڑتا ہے۔ وشفی انت شافی، اگرچہ شفا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے۔ بعض ایسے بیماریاں میں نے دیکھا ہوں جیسے کہ مائیگرین، جس کے بالکل مختصر سے سرسری طور پہ دنیاوی علاج ہے، کوئی مستقل علاج ہی نہیں، مستقل علاج ہی نہیں ہے اس کا۔ آپ کا جو اسٹریس لیول ہے یا آپ کے جسم میں کیفین، ایسے کئی ٹریگرز ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ موسٹلی یہ ایک اسٹریس ڈیزیز ہے۔ اللہ رب العزت اسٹریس کب آپ سے لے گا؟ جب آپ کا قلب اور ذہن اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، بے شک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ اللہ کے پاس اس کا خزانہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجر کی اس آیت سے ہمیں بتایا ہے کہ اگرچہ آپ اچھی نیت رکھو کسی بھی کیفیت میں، اللہ رب العزت آپ کی اس نیت پہ اتر آئے گا۔ ہم اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے گمان اور اچھی زبان استعمال کرو۔ اللہ رب العزت آپ کے حسن زن کی طرف نہیں اترے گا کہا ہے، آپ کے اس بد زن کی طرف اترے گا، بدگمان کی طرف آپ کی طرف توجہ فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ اچھے گمان کو دیتا ہے، اس پہ جو یقین کامل رکھتا ہے اسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ ہاں جو بدگمان رکھتا ہے اللہ رب العزت وہ سن رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس پہ عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت موقع پر